बैंकों को चाहिए कि वो स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर जो 6 यूनिट्स हैं उनको रिवाइव करें। और ये हारून अख्तर साहब भी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा एक पिलर होगा इंशाल्लाह कि रिवाइवल ऑफ द 6 यूनिट्स एंड द रीस्ट्रक्चरिंग्स वेयर बैंक्स कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल। तो आज उनसे बात हुई, उनसे बड़ी मुफीद गुफ्तगू हुई, और आई एम ग्लैड दैट द बैंकिंग सेक्टर इन पाकिस्तान इज स्टेपिंग अप and helping the economy inshallah to grow as we go forward. मुल्क की मईशत मुस्तहकम है, ग़िज़ाई अशिया की कीमतें कम ज़्यादा होती रहती हैं, मुकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के साथ लेकर चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की है। हमने बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के मसाइल को भी सुना है। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा बाहर जाने, एलसी ना खुलने के मसाइल ख़त्म हो गए। गिरफ्तारी का इख्तियार कमिश्नर को नहीं बल्कि एक 3 रुकनी आला सतही कमेटी को हासिल होगा। वज़ीर आज़म की डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। हफ्तावार इजलास में कहा कि छोटे ताजरों के लिए कैशलेस इकॉनमी के मराहिल को आसान बनाया जाए। राष्ट्र के बोर्ड ऑफ गवर्नर और चेयरमैन की तकर्री सितंबर तक मुकम्मल की जाए। तमाम रियासती मिल्कियती इदारों को भी डिजिटल निज़ाम के दायरा कार में लाया जाए। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि 1 माह में निज़ाम का अजरा किया जा रहा है। पहले मरहले में तनख्वाहें और पेंशनर्स की अदायगी होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर ने उनका इस्तक़बाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार SCOs वज़राए ख़ारिजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक़ डार SCOs साइडलाइंस वज़राए ख़ारिजा से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स मुल्की तारीख में पहली बार 1,36,000 की सतह को अबूर कर गया। कारोबारी रोज के दौरान इंडेक्स में मजमूई तौर पर 2,202 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,36,841 पॉइंट्स की सतह को छू गया। कारोबारी रोज के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,36,502 पॉइंट्स पर बंद। गुज़श्ता कारोबारी रोज के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,34,299 पर बंद हुआ था। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरने को तैयार। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्की। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम की कीमत में 6 रुपये 60 पैसे, डीजल के निर्खों में 5 रुपये 27 पैसे का इजाफा हो सकता है। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल 3 रुपये से जायद सस्ता होने का इम्कान। ओगरा की जानिब से कीमतों में रद्दोबदल के लिए वर्किंग कर ली गई। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। केपी सेनेट इंतखाबात का मामला। इलेक्शन ने गवर्नर और वजीर आला केपी को मुरासले इरसाल कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि स्पीकर केपी असम्बली ने इजलास बुलाने से मुआज़रत कर ली है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 21 जुलाई से पहले असम्बली का इजलास तलब करे। मखसूस नशस्तों को मेंबरान के खिलाफ हलफ की इंतजाम किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी को मुरासला इरसाल। हिदायत की कि वजीर आला इजलास बुलाने के लिए समरी भेजें। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में मरियम नवाज ने कारकर्दगी के लिहाज से केपी हुकूमत को पछाड़ दिया। आलमी तौर पर मुस्तनद अवामी सर्वे में मरियम नवाज शरीफ दूसरों से बेहतर वजीर आला करार। मरियम नवाज अली अमीन से ज़्यादा मकबूल। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी मौजूदा हुकूमत से मायूस। अवाम ने सूबाई हुकूमतों को करप्ट करार दे दिया। 62% ने करप्शन के तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हिमायत में सिर्फ 38% अवाम।
گیلپ کا سروے فارم 47 حکومتوں کے ایما پر تیار شدہ سیاسی اسکرپٹ ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی گیلپ سروے پر تنقید، کہا کہ مفروضوں پر مبنی اس سروے کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں۔ گیلپ غیر جانبدار ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی تباہ کاریوں اور جنوبی پنجاب کی محرومیوں کو بھی دکھائے۔ سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں اور کراچی کی گندگی پر گیلپ نے عوامی رائے کیوں نہیں لی؟ سیاسی جماعتوں کا بیانیہ عوام ووٹ سے بنتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہتی ہیں کہ گیلپ سروے خیبر پختونخوا میں 12 سالہ جعلی تبدیلی کے منہ پر تماچا ہے۔ گیلپ سروے پر بھنگڑے ڈالنے والوں کو اپنی باری گیلپ سروے برا لگ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے 73% عوام نے گنڈا پور کا چارج شیٹ کیا ہے۔ جعلی انقلابی تقریروں اور جھوٹے فلسفوں کی حقیقت عیاں ہو گئی۔ علی امین لوٹ مار ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین بن کر سامنے آئے ہیں۔ میرا بیٹا جنید مجھے بتا رہا تھا کہ وہ گھر کی طرف آ رہا تھا، اس کے ساتھ سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں اور سیکیورٹی کی گاڑیوں کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے، تو کیونکہ ڈالا کلچر پہ میں نے کریک ڈاؤن کیا ہے، مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، یہ شو آف اور یہ برانڈشنگ آف ویپنز، تو میرے بیٹے کی جو سیکیورٹی کی کار تھی اس کو، جو ہماری پیٹرولنگ کی گاڑی تھی، اس نے پکڑ لیا۔ ان کو پتہ چلا، وہ جنید کے پاس آئے اور انہوں نے جنید کو کہا کہ جنید صاحب، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اس میں وزیر اعلیٰ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، سوری آپ کو روکا۔ تو مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے اپنا کام کیا۔ جب اس نے میری شاہزیب سے فون پہ بات کرائی جس نے جنید کا چالان کیا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف یو۔ وزیر اعلیٰ ہو یا اس کا بیٹا، کوئی وزیر مشیر قانون سے بالاتر نہیں۔ میرے بیٹے کے پاس جو پولیس والے نے چالان کیا، اس کو فون کر کے شاباش دو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کہ قانون صرف غریب پر نہیں، طاقتور پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ کمزور اور مظلوم کے خلاف ریاست کھڑی ہوگی۔ قانون صرف کاغذوں میں ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم نے خوابوں کو سچ کر دیا۔ امید ہے پیرا فورس صرف فورس نہیں، انقلاب ہوگا۔ پاکستان نے ایران کے حق میں ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کرنا مخالفت اور مذمت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تہران میں سہ ملکی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم متحرک رہے، ایرانی سفیر بخوبی واقف ہیں، کسی کو بھی غیر قانونی طریقے سے ایران یا عراق جانے کی اجازت نہیں۔ وفاقی حکومت نے ایف سی کو بولگیر فیڈرل فورس میں تبدیل کر دیا۔ صدر مملکت نے ایف سی کا ری آرگنائزیشن آرڈیننس 2025 جاری کر دیا۔ آرڈیننس کے مطابق فرنٹیئر کانسٹیبلری اب فیڈرل کانسٹیبلری کہلائے گی۔ ایف سی وفاق کے زیر انتظام اب ملک بھر میں کام کرے گی۔ ایف سی کو 4 صوبوں آزاد کشمیر، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں کام کرنے کا اختیار ہوگا۔ کہ فیڈرل کانسٹیبلری ول ریمین فیڈرل کانسٹیبلری، یہ اسی طرح کام کرے گی جیسے ایف سی وفاقی حکومت کے انڈر کام کرتی تھی۔ کوئی ان کو پولیس کے اختیارات یا جو یہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کوئی 18ویں ترمیم کے حوالے سے صوبوں کے جو حقوق ہیں یا جو ان کا ڈومین ہے اس میں کسی قسم کا عمل دخل ہوگا، بڑی احتیاط کے ساتھ 18ویں ترمیم ہو یا کانسٹیٹیوشن کا پورا جو طریقہ ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کا آرڈیننس کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے ایف سی کی تشکیل نو کر دی۔ ایف سی کا مطلب اب فیڈرل کانسٹیبلری ہوگا۔ ایف سی کا تمام بجٹ وفاقی حکومت دے گی۔ ایف سی نے سیکیورٹی کے حوالے سے بے پناہ قربانیاں دی۔
FCC کی تربیت کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں۔ دیگر لا فورس کی طرح کام کرے گی۔ قیام امن کے لیے FCC کا خصوصی کردار ہوگا۔ اب ملک بھر سے فورس کے لیے جوان بھرتی ہوں گے۔ میں PTI کے ساتھ اختلاف نہیں ختم کر رہا، لیکن تعلقات میں میانہ روی اور اختلاف کو اختلاف تک رکھنا اور تلخیوں کو دور کرنا، یہ میرے مقاصد میں سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں کسی بھی تلخ بد اخلاقی پر مبنی بیان کا جواب نہیں دیا کرتا۔ میرے خیال میں اس کو ریاست کے سفر مسئلے کو اٹھانا چاہیے، اور ریاست سے اس پر بات چیت ہونی چاہیے، معقول بات چیت ہونی چاہیے۔ میں نے KP میں عدم اعتماد کی بات PTI کے خلاف نہیں کی، یہ صرف جماعت میں اندر سے تبدیلی کی بات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی وضاحت، کہا کہ سود بازاری کی بجائے نئی ایڈمنسٹریشن پر بات کی اور تبدیلی کا مشورہ دیا۔ آج بھی کہتا ہوں کہ اس صوبے کی اکثریت جعلی ہے۔ میں PTI سے اختلافات کو اختلافات تک رکھ کر تلخیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ معتدل سیاست کا حامی ہوں۔ سیاستدان مل کر جمہوریت کے لیے بہتر ماحول پیدا کریں۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، مختلف علاقے زیر آب۔ بلوچستان میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات، 16 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ NDA میں ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں 17 جولائی تک بارشیں ہونی۔ انتظامیہ سمیت دیگر ادارے الرٹ رہے۔ ملک بھر میں بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں کی سطح میں اضافہ۔ دریائے سندھ میں درمیانے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے سندھ میں تونسا بیراج پر درمیانے درجے، گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ راجن پور میں نقل مکانی شروع۔ پیکا ایکٹ اور صحافی پابندیوں پر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا چیف جسٹس پاکستان کو خط کی کاپی وزیر اعظم، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور صدر PFUJ کو بھی ارسال۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا خط میں پیکا ایکٹ پر تشویش کا اظہار۔ لکھا، ملک میں صحافیوں کو پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دینے میں خطرات کا سامنا ہے۔ پیکا کے تحت آزادی اظہار اور بنیادی حقوق محدود ہو رہے ہیں۔ اپیل ہے کہ قانون کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔